اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں سے تیسرے انعام کے لیے تمہید ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے ایک دستور اور ایک قانون اللہ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بھی میں آپ کو ایک کتاب تورات دوں گا، آپ کو حضور پر آ جائیں۔ تو 40 راتوں کے لیے رات دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے کہ قوم کا خیال رکھنا۔ تو سامری اس کے پاس ایک بات آئی، وہ اصل میں منافق تھا۔ سامرا ایک قبیلہ اس کا تھا، نام اس کا بھی موسیٰ تھا۔ تو اس کے پاس ایک بات اس کے ذہن میں آئی کہ تمہارے پاس جو سونا چاندی ہے، وہ اصل سونا چاندی لیا اس طرح تھا کہ جس طرح اب تو رواج کام میں پہلے زیادہ ہوتا تھا، شادی بیاہ میں دوسرے سے سونا چاندی وغیرہ زیورات مانگ لیتے تھے، پھر بعد میں واپس کر دیتے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونیوں سے، اس کی عورتوں سے سونا چاندی مانگا ہوا تھا، زیورات مانگے ہوئے تھے، وہ ڈوب گیا، اب ان کے پاس رہ گیا۔ تو سامری نے کہا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ مجھے دے دو۔ ان سے لے لیا، اس سے ایک بچھڑا بنایا، گائے کے بچے کی شکل ایک بنائی، اس سے اس کو ڈھال کر، اور اس کا ایسا رخ بنایا کہ ہوا گزرتی درمیان سے آواز آتی۔ تو اس نے کہا یہ ہے تمہارا الہ، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود، فنسی، وہ بھول کر کوہ طور چلا گیا ہے۔ تو قوم نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل، یہ شکوہ بنی اسرائیل کہ پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، عجل الہن، معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ثم عفونا عنکم، یہ ہے تیسرا انعام کہ اس شرک کے باوجود پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم، پھر بھی معاف کر دیا ہم نے تمہیں، من بعد ذالک، اس شرارت کے بعد، لعلکم تشکرون، یہ معاف کرنے کی وجہ اور حکمت تاکہ تم قدر کرو، تاکہ تم شکر کرو اور پھر توحید پر پکے ہو جاؤ۔ تو یہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ چوتھا انعام ہے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ یہ والفرقان وہی تورات کتاب ہے، وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی، یا فرقان سے مراد باقی جو صحیفے دیے گئے، یا فرقان سے مراد معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور دوسرا ہاتھ کا سفید ہو جانا۔ لعلکم، یہ ہے غرض کتاب دینے کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت اس کتاب سے ملے گی، تورات سے، آسمانی کتاب سے۔ تو اب ہمیں بھی ہدایت اس آسمانی کتاب قرآن سے ملے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پانچویں انعام کے لیے تمہید، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یہ جو انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو اب اس کے لیے توبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ جو تم نے شرک کیا، اب اس پر توبہ کرو۔ تو جو اصل چیز ہوتی ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جو اصل دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ اصل داعی، وہ 3 چیزیں محسوس کرتا ہے۔ ایک احساس مرض، دوسرا بیان مرض یا سبب مرض، اور تیسرا علاج مرض۔ ایک تو اس کو بیماری کا احساس ہو، دوسرا بیماری بتائے بھی کون سی بیماری ہے اور اس کا سبب کیا ہے، اور تیسری چیز اس کا علاج بتائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تینوں چیزیں بتائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ہے احساس مرض، بیماری کو محسوس کیا کہ تم نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور وہ مرض کیا ہے؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنانا، شرک کرنا، یہ
بیماری ہے، اور علاج کیا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اب۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُم، بے شک تم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُم، اب علاج یہ ہے کہ توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُم، پس قتل کرو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے دینی بھائیوں کو قتل کرو۔ جن لوگوں نے عبادت کی ہے بچھڑے کی، ان کو قتل کرو، وہ قتل کریں جنہوں نے عبادت نہیں کی ہے، جس نے عبادت نہیں کی ہے وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ فتاب علیکم، یہ ہے پانچواں انعام، پس اللہ نے تم پر مہربانی کی۔ اب کیسے مہربانی کی؟ کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اور مہربانی کی دو صورتیں، ایک یہ کہ اللہ نے قتل کا حکم دیا، جب وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار کر دیا، تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے قتل کا حکم اٹھا دیا۔ بھئی میرا حکم صرف یہ تھا کہ بھی قتل ہو جاؤ، قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، تم تیار ہو گئے ہو تو اب میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب قتل کا حکم اٹھ گیا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ تو قتل ہو گئے، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو اللہ نے معاف کر دیا، ان سے قتل کا حکم اٹھا دیا، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ سب کو قتل کیا جاتا، کہ جو شرک کرنے والے ہیں دوسرے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہیں، ان کو روک نہیں رہے، تو دونوں کو سزا ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے صرف شرک کرنے والوں کو قتل کیا اور دوسروں کو معاف کر دیا، یہ اللہ نے مہربانی کی۔ فتاب، اور یہ کتنے لوگ قتل ہوئے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا یہ 2 لاکھ کے قریب تھے۔ یہ 2 لاکھ والی بات ضعیف ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اتنے زیادہ نہیں تھے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُم، قتل کرو اپنے بھائیوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، اس نے تم پر مہربانی کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یہ چھٹے انعام کے لیے تمہید۔ چھٹا انعام، اس کی تمہید کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے تو بنی اسرائیل نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم تمہاری تصدیق نہیں کرتے کہ تم اللہ سے ملنے گئے ہو، اور یہ جو کتاب لائے تورات یہ اللہ سے لائے ہو، ہم تصدیق نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے، مگر یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تب ہم مانیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان کامل کی نفی ہے، یا لغوی معنی ہم تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی مطالبہ کیا تھا اللہ کے دیکھنے کا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن دونوں مطالبوں میں فرق ہے۔ بنی اسرائیل کا جو مطالبہ تھا وہ گستاخی کی بنا پر تھا، بھئی ہم جب تک دیکھ نہ لیں تب تک نہیں مانیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا وہ شوق اور محبت کے ساتھ تھا، اے اللہ ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، انظر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب بنی اسرائیل کو بھی نہیں دکھایا گیا، وہ مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، حالانکہ مطالبوں میں فرق تھا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو یہ ممکن نہیں ہے، یعنی یہ ہوتا نہیں ہے۔ آخرت میں دیکھیں گے، جنت میں مومنین اللہ کا دیدار کریں گے، دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ نہیں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بول رہا ہے، نہیں دیکھا تھا۔ جن روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا، تو وہاں دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں مراد۔ تو سر کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، ہاں آخرت میں دیکھا جائے گا۔ بعض جو پہلے لوگ تھے اہل بدعت، وہ آخرت میں بھی انکار کرتے تھے، لیکن آخرت میں دیکھنا ہوگا، آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جیسے جہنمیوں کے بارے میں ان کو اپنے رب سے دور کیا جائے گا، درمیان میں حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، تو مطلب مومنین دیکھ سکیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیری تصدیق نہیں کرتے حتیٰ کہ اللہ کو سامنے دیکھ لیں،
پس تمہیں چیخ نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، یہ چھٹا انعام، پھر ہم نے اٹھایا تمہیں من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم قدر کرو۔ ثم بعثناکم، یہ چھٹا انعام ہے۔ اور یہ جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور یہ جو موت آئی تھی تو یہ موت بطور عذاب کے تھی، یہ ان کا وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ اگر وقت پورا ہو جائے پھر بندہ مار جائے تو پھر قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آتی، پھر قیامت سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، پھر قیامت کے دن روح دوبارہ جسم میں داخل کی جائے گی اور زندہ کیا جائے گا۔ ان کو جو پہلے زندہ کر دیا گیا تو یہ ان کی موت اصلی نہیں تھی، بلکہ یہ موت ان کی وقت سے پہلے تھی اور بطور عذاب کے تھی، اور ان کو زندہ کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، خارق للعادت، عادت کے خلاف اور قانون کے خلاف معجزہ ہے، ان کو زندہ کیا گیا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ 7واں انعام ہے۔ میدان تی میں وہ چلے گئے تھے، اب اوپر نیری دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، تو اللہ نے ان پر سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر یعنی تمہارے باپ دادے جو بڑے تھے ان پر ہم نے سایہ کیا بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ کیا چیز ہے؟ من یہ ترنجبین ایک کول، اور سلوہ بٹیر، بٹیر ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے شام تک، وہ جو مرضی پکڑ لیتے اور اس کو کھا لیتے آسانی کے ساتھ۔ اور من دوسرا مطلب یہ ہے، لغوی معنی دونوں کے، من سے مراد وہ چیز جس کے ذریعے اللہ نے ان پر احسان کیا، اور سلوہ وہ چیز جو ان کی تسلی کے لیے نازل کی، تو ان پر احسان کیا اور تسلی کے لیے جو چیز ان کو دی وہ مراد ہے، عام جو بھی چیز ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ من سے مراد یہ جو چیڑ ہوتی ہے درختوں کے اوپر یہ ہے، اور سلوہ سے مراد شہد۔ اور چوتھا قول یہ کہ من سے مراد حدیث میں آتا ہے الکمات من المن الذی بنو اسرائیل، کہ کمات کھمبی جو خود پیدا ہو جاتی ہے، خود روح کھمبی جو ہوتی ہے وہ من ہے، وہ اللہ نے ان کو دی تھی بنی اسرائیل کو۔ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ کھمبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کالی وہ زہریلی ہوتی ہے، ایک سفید وہ اچھی ہوتی ہے۔ وہ جو سفید ہے اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، اور یہ کھمبی یہ ان کو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ بہرحال جو مشتبہات میں سے جو بھی چیز اللہ نے ان کو دی تھی مفت میں وہ مراد ہے۔ کلوا من طیبات، ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ ان کو حکم دیا گیا تھا یہ کھاؤ جتنی ضرورت ہے، باقی ذخیرہ اندوزی نہ کرو، اکٹھا نہ کرو۔ انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، پھر وہ خراب ہو گئی۔ وما ظلمونا، یہ شکوہ ہے، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یہ ذخیرہ کر کے اور ناشکری کر کے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جان پر ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب 7واں انعام کے بعد اب یہ پہلا عذاب اس کا ذکر ہے۔ اور صحت کی دو قسمیں، ایک صحت جسمانی ہے، ایک صحت روحانی ہے۔ صحت جسمانی کے لیے سب سے پہلا جو صحیح جگہ ہے وہ بدوی علاقہ ہے، بدو جہاں رہتے ہیں یعنی دیہات، پھر اس کے بعد قریہ چھوٹا شہر، پھر اس کے بعد مصر بڑا شہر ہے۔ یہ صحت جسمانی صحت کے لحاظ سے یہ طریقہ اور یہ ترتیب ہے۔ صحیح صحت جو ہوتی ہے وہ دیہات میں ہوتی ہے، پھر بستی میں، اور پھر شہر میں۔ شہر میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور جو روحانی صحت ہے اور دین کے لحاظ سے تو وہ اس کے الٹ ترتیب ہے۔ شہر میں زیادہ دین ہوتا ہے، زیادہ مسائل ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بستی اور پھر دیہات سب سے آخر میں ہوتا ہے، وہاں دین بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہاں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ پہلا جو بدوی علاقہ ہے جو پہلے ذکر ہوا تھا یہاں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر سایہ کیا بادلوں کا، تو یہ بدوی زندگی میں بھی بنی اسرائیل ناکام ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ کی زندگی جو ہے یہاں بھی بنی اسرائیل ناکام ہو گئے۔ آگے آئے گا کہ ہم نے ان کو کہا شہر میں داخل ہو جاؤ، اہبطوا مصراً، شہر میں داخل ہو جاؤ، تو اب اس زندگی میں بھی وہ ناکام ہو گئے، تینوں زندگیوں میں وہ ناکام ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، پہلا عذاب، جب ہم نے کہا بنی اسرائیل سے ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ یہ بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ یہ اریحا کی بستی مراد ہے یا بیت المقدس مراد ہے۔
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس سے مصر مراد نہیں ہو سکتا کہ مصر میں تو حضرت یوشع علیہ السلام کے دور میں داخل ہوئے تھے۔ حاض القریہ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس بستی سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، اپنی مطلب جو مباح چیزیں ہیں اب خود کما کر کھاؤ، رغداً وافر مقدار میں، اطمینان سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، شہر کا دروازہ جو ہے یا مسجد کا دروازہ اس سے داخل ہو جاؤ، سجداً ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارا سوال یہ کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ حِطَّةٌ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یا بسم اللہ کا کلمہ ہے، یا استغفار کا، یا توبہ کا کلمہ ہے، یا معنی یہ ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ پہلا قولی طریقہ، اچھا فعل یہ تھا کہ جھک کر اور عاجزی کے ذریعے داخل ہو جاؤ اور زبان سے کہو کہ ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے دونوں کے الٹ کیا، فعل بھی الٹ کیا اور زبانی قول بھی الٹ کیا۔ فعل اس طرح کہ جھکنے کی بجائے یا تو وہ سر ڈھانپ کر داخل ہوئے، یا وہ جو ہے اپنی سرین کے بل داخل ہوئے، یا گھٹنوں کے بل داخل ہوئے، تو جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا اس طرح نہیں داخل ہوئے۔ اور فعل میں مخالفت کی، اللہ نے کہا تھا یہ کہو حِطَّةٌ، ہم معافی مانگتے ہیں، انہوں نے کہا حِنْطَةٌ، ہمیں گندم چاہیے، حِنْطَةٌ کہنے لگے، یہ قول کی بھی انہوں نے مخالفت کی۔ حِطَّةٌ اس کا معنی ہے کم کرنا، اصل میں تھا مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن بنی اسرائیل کہنے لگے مَسْأَلَتُنَا حِنْطَةٌ، ہمارا سوال یہ کہ ہمیں گندم دے دے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لفظ حِطّہ کی جگہ حِنْطَہ کہنے کی وجہ سے عذاب دیا۔ صرف حِطّہ، صرف ایک حرف زیادہ کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ تو اذان کے درمیان میں اور شروع میں جو تبدیلی کی جاتی ہے اور اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا، اس کی وجہ سے بھی۔ تو یہاں ایک اصول سمجھ آ گیا کہ جو شریعت ہے اور جو دین ہے وہ نقل پر، اور جو چیز منقول ہے قرآن و سنت سے اسی پر موقوف ہے، اتنا ہی ہم عمل کریں گے، اس سے زائد اجازت نہیں ہے، بدعات کی اجازت نہیں ہے، ایک لفظ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسے علامہ قرطبی نے یہ اصول ذکر کیا، امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک حدیث ذکر کی۔ حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سوتے وقت کی دعا سکھائی، اور اس دعا میں یہ الفاظ تھے آمنت بنبیک الذی ارسلت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر اے اللہ جو نبی تو نے بھیجا ہے، بنبیک الذی ارسلت، یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھائے۔ پھر سنی جب دعا تو صحابی نے اس طرح پڑھا آمنت برسولک الذی ارسلت، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ صحابی نے پڑھا آمنت برسولک الذی ارسلت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ جو پہلے میں نے لفظ کہے ہیں وہ کہو آمنت بنبیک الذی ارسلت، برسول نبی کی جگہ رسول بھی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جتنے بھی ذکر اذکار ہیں اور باقی دعائیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں منقول جو شریعت سے نقل ہے اسی پر عمل کریں گے، وہی کہیں گے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک حرف زیادہ کیا تھا تو ان کو عذاب ہو گیا۔ وَسَنَزِيدُ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، بنی اسرائیل کی نافرمانی، پس لے لیا، یہاں بدلہ کا معنی اخذ ہے، پس لے لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً وہ بات، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، جو بات کہی گئی تھی وہ نہیں لی، اس کے سوا دوسری بات لے لی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا ہم نے ظالموں پر، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے فسق کیا تھا، رجزاً عذاب نازل کیا۔ کون سا عذاب؟ طاعون کا عذاب ان پر نازل ہوا اور اس وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ وآخر دعوانا